إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن شہادتین کا اقرار کرنا، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا استطاعت ہو. کلمہ شہادت کے بعد نماز کو فوراً اس لیے ذکر کیا کہ انسان کے لیل و نہار میں، شب و روز میں
اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے کا میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. زکوٰۃ انسان کے پاس مال و دولت ہے، نصاب کو پہنچ چکا ہے، مال بڑھنے والا ہے، 1 سال اس پہ گزر چکا ہے، وہ مال انسان کی اپنی ملکیت میں ہے، تو پھر زکوٰۃ ہے. اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ ہی نہیں. رمضان المبارک سال کے بعد انسان نے رکھنا ہے. صحت تندرستی انسان کو میسر ہے، رکھ سکتا ہے تو وہ رمضان کے روزے رکھے گا. حج استطاعت ہے تو زندگی میں 1 بار فرض ہے، لیکن نماز کسی صورت میں بھی انسان سے ساقط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ. ایک بلڈنگ بنانی ہو نا، پہلے اس کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اس کے پلر بناتے ہیں، پھر اوپر بیم ڈالتے ہیں، تب جا کے چھت پڑتا ہے. کہیں یہ چھت گر نہ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کے لیے چھت ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے 4 پلر ذکر فرمائے، 4 دیواروں کا ذکر کر کے پھر فرمایا کہ یہ چھت کو باقی رکھنا ہے تو ان کو لازمی بنانا پڑے. آپ کے پاس مال نہیں بھی، لیکن آپ کا ایمان تو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا. آپ سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں. آپ کے دل کی تڑپ تمنا اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں کہ آپ کا کتنا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. گویا کہ یہ 3 دیواریں آپ کی تیار ہیں، لیکن نماز ایک اس کو الگ سے وعمودہ الصلاۃ پلر بنا کے رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرمایا کہ اگر یہ نہ رہا تو سمجھو کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. اس لیے نماز کو اسلام کے اندر جو اہمیت حاصل ہے، 80 مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، تاکہ مسلمان ان دونوں چیزوں سے باخبر رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال و دولت بہت زیادہ آ جائے تو نماز سے غافل ہو جائیں، اور زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کہیں میں نے یہ اپنے ہنر سے کمایا ہے، بھلا میں کیوں اس میں سے خرچ کروں. پھر پورے قرآن مجید میں ایک آیت کے اندر صرف رب العالمین نے یہ فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیوں؟ باقی سب جگہوں پہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، دونوں کا ذکر ہے، یہاں صرف ایک کا ذکر ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور کس کی اطاعت کرو؟ واطیعوا الرسول. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں پریکٹیکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ نے ان کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے اسی طرح اس پر عمل کرو، تب جا کے یہ تمہاری دونوں چیزیں قبول ہوں گی. حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے تابعی آتے ہیں باہر سے، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہ مجھے سب سے پہلے جو بندہ ملے وہ نیک ہو. کہتے ہیں میری ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے، میں نے ان سے دین کے بارے میں باتیں پوچھی،
جب نماز کی بات آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، بندے کے قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا جو عمل جس کا حساب ہونا وہ اس کی نماز ہے. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز درست ہوئی تو یہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو یہ ناکام ہو جائے گا، خسارہ پائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب علیہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہونا وہ نماز ہے. فإن صلحت صلح سائر عملی، نماز صحیح ہوئی تو سارے عمل درست ہوں گے. وإن فسدت فسد سائر عملی، نماز صحیح نہ ہوئی تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے دین سیکھا، اسلام کے متعلق ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم دی. جب چند دن گزر گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب ان کا دل چاہ رہا ہے واپس گھر جانے کو، اپنے اہل و عیال اپنے خاندان کے پاس جانے کو دل چاہ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے خاندان والوں کے پاس. فعلموہم، ان کو جا کے دین کی تعلیم دو. ومروہم، اور ان کو حکم دو. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے اندر کما حقہ اطاعت کرنی ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز کا آغاز کیسے ہے، قیام کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، تلاوت کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، تشہد کیسے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت سے لے کر نماز کی تسلیم تک کس طرح نماز کو ادا کیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، وہاں اپنے خاندان والوں کے سامنے ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ نمازیوں کی جو غلطیاں ہیں، ہم اتنے سال گزر چکے آج تک یہی مسئلہ نہیں ہمارا حل ہو رہا کہ نیت کرنی کیسے ہے. یہ نماز کی ابتدا ہے، نیت کیسے کرنی. بھائی ساری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی میں ہمیں سکھائی ہے. نیت پنجابی میں کر رہے ہوتے ہیں، نیت اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، نیت پشتو میں ہو رہی ہوتی ہے. بھائی جب آپ گھر سے نکلے تھے کیا آپ کا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا جو زبان سے بول رہے ہو؟ پہلی غلطی یہ ہے النیت قصد القلب، نیت کا تعلق دل کے ساتھ. جب آپ ارادہ کر کے وضو کر کے، جب آپ نے یہ کہا کہ چلو دیر ہو رہی ہے جلدی جاتے ہیں مسجد میں جا کے وضو کر دیں گے، تو گھر سے نماز پڑھنے اور جس نماز کا ٹائم ہے اس کا ارادہ آپ کے دل کے اندر موجود تھا. پھر زبان سے دو کہا نماز فرض جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے سے امام کے. تو بھائی بتاؤ نا کہ دائیں طرف جو ہے نا وہ شرکت رسعان ہے، بائیں طرف جو ہے نا وہ کھلا میدان ہے، جی پیچھے آپ کے جو نا کیسریا مارکیٹ ہے، یہ ساری بولو نا. بھائی اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہو، اللہ سے نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ کر رہے ہو. اگر حدوداً بھائی بتانا ہے نماز کے شروع میں پھر سارا بولو، وہ نہیں ہم بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر موجود ہی نہیں، نہ پہلی بات موجود ہے نہ پچھلی موجود ہے. اگر حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی کے اندر زبان سے بول کر نیت کی ہوتی تو زبان کے اندر سارے نیت کرتے. کوئی ایک صحابی 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ کسی ایک صحابی، کسی ایک.
سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتیں بھی مرد بھی، کسی ایک کی زندگی سے ایک نماز ثابت کوئی انسان کرے کہ انہوں نے نماز کے اندر نماز کو شروع کرتے ہوئے فرض نماز ہو، نفل ہو، سنت ہو، جمعہ کی ہو، عیدین کی ہو، کسوف کی ہو، خسوف کی ہو، وہ استسقاء ہو، حاجت ہو، کوئی نماز ایک دن کی ہو، رات کی ہو، تہجد کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو، کوئی ایک۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے نماز کے اندر، تب جا کے نماز درست ہوگی۔ اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی، نیت ہی صحیح نہیں، تو نماز کیسے صحیح؟ اور پھر زبان سے نیت کرتے ہوئے غلطی بھی لگتی ہے۔ میں خود اس بزرگ کو دیکھا ہے، فوت ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جہالت ہے نا۔ نماز مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، اذان ہوئی، یہاں تو چلو 10 منٹ 15 منٹ 7 منٹ ٹائم ملتا ہے نا، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کہاں وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں؟ ادھر سے اذان ختم ہوتی ہے، ادھر اقامت، وہ اذان دے کے بیچارہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ اقامت بھی شروع کر دیتا۔ تو سورج جب غروب ہو کے فوراً اذان ہوتی ہے تو ابھی روشنی کافی ہوتی ہے، وہ بزرگ مسجد کے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو ابھی صف کھڑی، صف میں نہیں پہنچے، پیچھے دروازے سے کہنے لگے 4 کا نماز عصر۔ ٹائم کس نماز کا ہے؟ مغرب کا۔ جب صف کے پاس پہنچے ہیں نا تو نہیں 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 نہیں، یہ الفاظ ان کے، نہیں نہیں نہیں، 3 کا نماز مغرب فرض، غلطی ہوئی نا۔ اگر نیت اصل کی ہوتی، پڑھتے مغرب کی، تو نماز ہونی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارمدار ہی نیت پر ہے، ہماری نیت درست نہیں تو آگے ہم کیا کریں گے؟ نہیں، زبان سے نیت نہیں ہے، اس لیے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح نماز کے لیے جو دوسری عام غلطی ہماری ہوتی ہے وہ لباس کے حوالے سے، نماز سے پہلے نماز کے حوالے سے ہماری جو دوسری غلطی ہے وہ لباس۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً فجر کی نماز میں یہ بڑی مصیبت ہے۔ بھائیو، ہم لباس وہ پہن کر آتے ہیں جو پہن کر ہم مارکیٹ میں جانا پسند نہیں کرتے، جو سب سے بری جگہ ہے۔ سب سے اچھی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد، روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ، سب سے بہتر جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ہم وہ لباس پہن کر جو رات کو سوئے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ مارکیٹ میں جانا، بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کوئی ہماری صبح صبح دعوت کرتے تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا آپ چلو میں آتا ہوں۔ کئی واقعات ایسے ہوئے۔ لباس، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ لوگو، جب مسجد میں ہو تو صاف ستھرا، خوشبو لگا کے، اچھا لباس پہن کر، پتہ چلے کہ واقعتاً تم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، یار دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو بلا لے تو وہ سوچتا ہے میں کون سے کپڑے پہن کر جاؤں، پھر وہ لباس چوائس کرتا ہے جس کے ساتھ پوری میچنگ ہوتی ہو، ساکس بھی، جرابیں اور جوتا اور ٹوپی، رومال، پتہ نہیں کیا کیا، پھر خوشبو، کیا کچھ نہیں کرتا۔ کبھی نہیں سوچا کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ کیا۔ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں یاد آئی؟ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کو ہم دیکھتے ہیں جب جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، کافر کے سامنے، دشمن کے سامنے آپ کا چہرہ لال سرخ ہوتا ہے، لیکن جب آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا چہرے پر زرد رنگ کسی نے پھینکا۔ جو آپ پتہ کیا دیا؟ فرماتے ہیں دشمن کے مقابلے میں جب ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے مد مقابل میرے جیسا ہے، میں اپنی پوری طاقت اس کے اوپر
دیتا ہوں اپنے چہرے کے ذریعے تاکہ اس کے اوپر روب پڑ جائے. لیکن جب میں مسجد میں صف کے اندر کھڑا ہوتا ہوں تو میں کس سے مقابلہ کروں گا؟ اللہ رب العالمین سے. میرے اندر اتنا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نماز کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. محترم بھائیو، لباس اپنا ٹھیک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام نافع کو دیکھا، کپڑے جو پہنے ہوئے وہ مسجد میں آیا تو کہنے لگے کہ تم یہ لباس پہن کے بازار میں جاؤ گے؟ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ، اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے لباس خوبصورتی اپنا کے اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے. اسی طرح نمازیوں کی ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا کہ اب رکعت ختم نہ ہو جائے، دوڑ لگا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینہ، جب نماز کے لیے آؤ دوڑو نہیں. ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، آرام سے آؤ، دوڑو نہیں. جو مل گئی وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، جو نہ ملی اس کو پورا کر لینا، لیکن دوڑو نہیں. اسی طرح ایک غلطی یہ تو فجر کی نماز میں اکثریت لوگوں کی ہے، وہ آتے ہیں، عام نمازوں میں بھی ہے اور فجر میں تو زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی غلطی ہے بھائیو، اصلاح کرو اپنی. اقامت ہو گئی تو پیچھے سنتے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، لوگوں جب فرض نماز کی اقامت شروع ہو جائے تو اب اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، صرف فرض نماز جو جس جماعت کے لیے اقامت ہوئی ہے امام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا، یہاں ایک لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے منع کیا. جی بالکل ٹھیک ہے، مان لیا جی، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی اور نماز انسان نفل نہیں پڑھ سکتا جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. لیکن میرے بھائیو، یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، سلام پھیرا، اذکار کرنے کے بعد اٹھ کر پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی. جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو آپ نے بلایا الصلاۃ معا، یہ 2 نمازیں کیسی؟ آپ نے پوچھا یہ کیسی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہو، یہ دوسری کیا پڑھی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں آیا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے فجر کی سنتیں رہ گئی تھی وہ پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، ان کو باقی رکھا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص اپنی کوشش تو کرتا ہے کہ جلدی اٹھ کے وضو کر کے جا کے 2 رکعتیں پڑھوں، اگر کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، اس کو پتہ نہیں چل رہا، ٹائم چینج ہو گیا، ہوتا ہے وقت کے حساب سے، وہ آیا آگے سے جماعت کھڑی، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھنے کی اس کو اجازت ہے. ہاں، اس کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر پیچھے سنتیں نہیں، وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو یا دیگر کوئی بھی نماز ہو. میرے بھائیو، جب اقامت ہو چکی ہے، فرض نماز جماعت کھڑی ہے تو آپ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں. ایک اور بھی غلطی نمازیوں کی، صف کو درست نہ کرنا. بھائیو کوشش کیا کریں کہ پہلی اگلی صف مکمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما یصف الملائکہ، اس طرح نماز کیوں نہیں تم صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ کے ہاں صف بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف یصف الملائکہ، ملائکہ کیسے صف بناتے ہیں؟ افلا یتمون الصف الاول ثم یتراصون، فرشتے وہ پہلی صف مکمل کر کے پھر اس کو چونا کرتے پاؤں کے ساتھ. ہمارے دل ہی صاف نہیں تو ہم نے پاؤں کے ساتھ پاؤں کیا ملانا ہے؟
کوئی ایک مصیبت ہو ہماری عبادت کے اندر، اور نماز جو سب سے پہلی سیڑھی ہے انسان کے لیے جنت میں جانے کی، ہم اس پر قدم ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن مجید میں سب سے چھوٹا واقعہ 2 آیتوں میں، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک تو وہ بالکل پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ ماعون فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے سستی کرتے ہیں۔ کون کون سی نماز کی غلطی ہے جس کو بیان کریں ہم؟ صف درست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری صفیں درست نہیں فتختلف قلوبکم، بتائیے مجھے ذرا اپنے ایمان، اپنے گریبان میں جھانک کر ایمان سے بتائیے، ہمارے دلوں میں کب کسی دوسرے بھائی کے بارے میں کبھی خیال آتا ہے کہ یار ہم نے اس کو 2 نمازیں گزر گئی، 3 گزر گئی، 4 گزر گئی، 1 دن 2 دن، وہ کبھی نظر نہیں آیا؟ ہم نے کبھی دیکھا؟ اپنے جاننے والے، چلو دوسرے جن کو نہیں جانتے ان کی الگ بات ہے، جو قریبی ہیں ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ، دلوں کے اختلاف کی وجہ ہماری صف درست نہیں۔ اللہ رب العالمین تو 2 ہی صفیں پسند ہیں، ایک نماز کی صف اور ایک جو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جہاد کی صف بھی مضبوط ہوگی تو اللہ کو وہ پسند ہے، نماز کی صف بھی درست ہوگی تو وہ اللہ کو پسند ہے۔ یاد رکھو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف جب ہوگا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری ایسی نماز کی؟ یہ ٹھونکے مارنا، پھر ٹائم گزرتا ہے، پھر ایک یہ بھی ہے عصر کا ٹائم ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے کیونکہ کسٹمر بہت آ گئے، نماز کا ٹائم جاتا جاتا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچا، ینقر نقرۃ الغراب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 ٹھونگے مارتا جیسے کوا ٹھونگے مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، مسلمان کی نماز ہی نہیں ہے۔ جلدی جلدی، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ اس نے نماز کے اندر رکوع پورا کیا نہ نماز کے اندر سجدہ پورا کیا۔ اچھا یہ کھڑا ہے، ایک غلطی اور بھی، کھڑا ہے، اس نے اللہ اکبر کہا کہ سبحانک اللہ پڑھ لی، اللہم باعث بینی پڑھ لی، انی وجہت وجہی للذی، یہ پڑھ لی، کوئی بھی دعا پڑھ لی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ، جو بھی دعا اس کو آتی ہے وہ اس نے پڑھ لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، جی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے کیا پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، عقیدہ ٹھیک کرو، نماز تب درست ہوگی۔ نماز کے اندر کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ولا نعبد غیرک، تیرے علاوہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، مسئلہ سمجھیے، عبادت میں سب سے اہم عبادت دعا ہے۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ کھڑے ہوئے دعا، رکوع میں دعا، پھر کھڑے ہوئے دعا، سجدے میں دعا، 2 سجدوں کے درمیان دعا، تشہد میں دعا، نماز ہے ہی دعا، دعا عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کے اندر رب العالمین کے سامنے یہ اقرار، اور باہر نکل کر ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں تمہاری موڑتا نہیں، یہ عقیدہ۔ تو نے نماز کیا پڑھی؟ نماز کے اندر جو اقرار کیا، باہر نکلتے ہی اس اقرار کو، عہد کو توڑ دیا تو نے رب کے لیے عبادت نہیں کی، تو نے شیطان کی عبادت کی۔ تجھ سے رب العالمین نے یہ عہد دیا تھا، یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جب تو نے نماز پڑھ کر باہر نکل کر غیروں کو پوچھا، دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا، دوسرے کو اولاد دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا سمجھا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ نماز کو سمجھیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یار کتنی عجیب بات ہے۔ میں یہ واقعہ جب یاد آتا ہے، مجھے دوست نے بتایا کہ ایک بندہ حرم کے اندر پہنچ کر مکے کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر دعا فون کر رہا ہے اپنے گھر والوں کو، کہتا ہے
مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے بچایا ہے، لہٰذا اب تم ایک دیگ جو ہے نا وہ لاہور جا کے داتا کے دربار پر، علی اجویری کے دربار پر دے کر آؤ۔ یار کیسا تم مسلمان ہے؟ حرم کے اندر بیٹھ کر وہاں نماز پڑھ کے یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کہہ کر پھر تیری یہ حالت ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، نماز کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہوئی تو پھر باقی سارے اعمال درست ہوں گے۔ آخری بات، عام حالت میں اور نماز میں یہ آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے، کئی یوٹیوبر مولوی جو ہے نا، اللہ ہدایت دے، بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کی سوچ اور فکر کا۔ جاہل، دین سے نابلد، احادیث سے کوڑے فتوے ٹھوکتے ہیں امام راضی جیسے۔ بھائی پہلے حدیث کو سمجھو تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں فرمایا کہ تم میری شلوار، تیبند، دزداشا، چادر، ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایاک واسبال الازار فانها من المخیلہ، نیچے کرنا ہی تکبر ہے۔ تم کہتے ہو میرے دل میں تکبر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور ہمیشہ اوپر رکھ، تیرے دل میں تکبر ہے نہیں ہے؟ جب تو نے حدیث کی مخالفت کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اسی بات کا نام ہے، جب حق آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو نے اس پر عمل نہیں کیا، یہی تکبر ہے تیرا۔ تم کہتے ہو کہ تکبر سے نہیں کیا میں نے، ٹخنوں سے نیچے نمازیو۔ اچھا مولوی کہتے ہیں جی نیچے سے فولڈ نہیں کرنا، اوپر سے نہیں اوپر کرنا، ٹخنوں سے نیچے رکھ کر ہی نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کپڑے کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ دو گناہ ہیں، ایک گناہ کپڑے کو نماز کی حالت میں فولڈ کرنا، یہ بھی غلطی ہے، اور ایک ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی غلطی ہے۔ یہ فولڈ کرنا چھوٹی غلطی ہے، نیچے رکھنا بڑی غلطی ہے، کیونکہ نیچے رکھنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آؤ حدیث سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے وضو کر کے آیا، 2 رکعتیں پڑھی، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، اس کو حکم دیا جاؤ جا کر وضو کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہتے انہو کان یصلی وهو مسبل ازارہ وان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ۔ اس کو کہا جاؤ وضو کر کے آؤ، تمہارا تو وضو ہی ختم ہو گیا، نماز۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس نے نماز جب پڑھ رہا تھا نا تو اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، اور اللہ رب العالمین اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں کرتے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ یہاں تکبر اور غیر تکبر کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس لیے ہر حالت میں ما اسفل الکعبین من الازار ففی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جتنا کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ تصویر یا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم مساجد، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا،
الا فلا تتخذوا القبور مساجد، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تم قبروں کی طرف منہ کر کے ان کو سجدہ گاہ نہ بنانا. فإني أنهاكم عن ذلك ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، نہ ہی تم قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو. جب بالکل سامنے درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی کچھ نہیں، ظاہر بات ہے اب ہم ادھر منہ کریں گے، آگے راستے میں کئی قبریں آئیں گی، لیکن یہ دیوار ہے، ستھرا ہو گیا، ختم، ٹھیک ہے. لیکن بالمشافہ قبر ہے اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح انسان کو کوئی ایک جگہ خاص کر دینی کہ میں نے ادھر ہی نماز پڑھنی ہے اور کسی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکنا، یہ غلط ہے. کوئی آ گیا ہے، آپ سے پہلے آ گیا، وہ آ کر بیٹھ گیا ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ بات غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. اسی طرح نماز کی حالت میں یہ بات بھی بڑی عجیب ہے. نماز کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ میرے تو دیکھیں، ایسے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، نظریں ایسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ نماز کے اندر جپٹنا ہے، شیطان اس کی نماز کو جپٹ لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھانے سے باز آ جائیں گے، او لیخطفن اللہ ابصارہم، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں اچک لے، آپ کی نظر ختم ہو جائے، بینائی ختم ہو جائے. اس لیے نماز کی حالت میں جب کھڑے ہو گئے ہو تو سجدے کی طرف آپ توجہ کریں، جہاں آپ نے سجدہ کرنا بس اس کی طرف دیکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں. محترم بھائیو، گزشتہ 3 دن پہلے پاکستان میں 2 عظیم شخصیات وہ دنیا سے رخصت ہوئی، دونوں شیخ الحدیث، دونوں کا نام عبدالعزیز، اللہ اکبر، اور دونوں ہی ایک ہی دن میں فوت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو ہمارے دیگر احباب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. ہمارے بھائی بشیر صاحب کے سسر وہ تو 3 دن پہلے بیمار ہوئے ہیں، اچانک فالج کا اٹیک ہوا، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.